رات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور سبز پوشاک ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ کہ یا رسول اللہ، مدت ہوئی آپ کا دیدار ہوئے، آج زیارت ہو گئی، آپ کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا آج میں فارغ نہیں ہوں، عثمان نے آج صبح جو صدقہ کیا تھا وہ اللہ نے قبول کیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت کی حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کے ولیمے پر سارے جنت والوں کو بلایا ہے، آج تو میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ تو ہم تو آپ بھائیوں سے یہ چاہتے ہیں، آپ دکاندار ہیں یا ہوٹل والے ہیں، آپ وہ تجارت کرو جو مکے کے تاجروں نے کی تھی کہ انہوں نے جنت بھی بنا لی، دنیا بھی بنا لی۔ اپنی تجارت کو انہوں نے اللہ اس کے رسول پر قربان کیا، پھر اس کے حکموں کے تابع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازا اور آخرت کی عزتوں سے بھی نوازا۔ رضی اللہ عنہ، زندگی میں زندہ انسان جنت کے حقدار کہلائیں، یہ صرف وہ 1,24,000 صحابہ کو یہ شرف ملا، پھر اس میں خاص طور پر مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو یہ شرف ملا۔ پھر اس قربانی میں ذمہ داروں نے بھی ساتھ دیا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے، صرف پہل کرنے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے، ورنہ قربانی دینے میں انصار نے، مدینے کے ذمہ داروں نے پھر کمی نہیں کی، پھر وہ شانہ بشانہ چلے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک فصل ذمہ دار کی خراب ہو جائے نا تو اگلی فصل کے کاشت کرنے کا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ گھر چلانے کا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ 99% کوئی بہت بخیل کنجوس ذمہ دار ہو تو وہ پیسے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ میں اسی برادری کا ہوں، 100 میں 99 ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اب تو ان کے کام میں شریک ہوئے تو فصلیں خراب ہونے لگیں، ایک خراب ہوئی، دوسری خراب ہوئی، آخر فاقے آ گئے اور برے حال ہو گئے۔ تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، تو ان کا جی ایک 6 ماہ کی چھٹی لے لو، ایک سیزن، آپ کا سیزن تو 2 مہینے کا ہوتا ہے، ذمہ دار کا سیزن 6 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے میں ایک فصل آ جاتی، ایک 6 مہینے کی چھٹی لے لو، فصل ایک آ جائے، پھر سال 2 سال گزر جائیں۔ تو یہ نیت کر کے میں مسجد میں آئے مشورہ کرنے، تو آ کر بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بولنے سے پہلے قرآن اتار دیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جو چھٹی مانگے گا ہلاک ہو جائے گا، کوئی چھٹی نہیں۔ تو اب سارے منہ لٹکا گئے، واپس اٹھ کے آ گئے، پھر کٹھے ہوئے، تو اب کیا کریں، چھٹی بھی نہیں ملتی اور روٹی بھی نہیں ملتی۔ تو کہنے لگے ایک کام اگر ہو جائے تو وہ پھر کام آسان ہے، اگر پانی وافر ہو جائے تو پھر تو ہمارے بچے بھی پانی لگا لیں گے، ہماری عورتیں بھی کام کر لیں گی، چونکہ وہ تو ہوتا تھا پانی جو لگایا جاتا تھا نا وہ ڈول کھینچے جاتے تھے اور وہ مردوں کے سوا کسی کا کام نہ تھا، وہ کنویں سے پانی لگایا جاتا تھا۔ تو اگر یہاں پانی کا انتظام ہو جائے تو پھر ہمارا کام سوکھا ہو جائے گا۔ تو کہنے کہ چلو یار اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں چھٹی نہ دیں، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہاں کوئی نہر چلا دے۔ اود پہاڑ کے پیچھے چشمے ہیں، آج بھی ہیں، میں چند سال پہلے ان چشموں کے پاس گیا تھا، کافی خشک ہو چکے ہیں لیکن ان کا پانی اب بھی چل رہا ہے، تھوڑا سا نمکین ہے۔ تو اگر وہ نہر بن جائیں، آپ نے تو ہاتھ ہی اٹھانے ہیں اور یہاں نہری ہو جائے گی تو بس پھر کام آسان ہو جائے گا، پانی وافر ہو جائے گا، ہمارے بچے بھی کر لیں گے، بیویاں بھی کر لیں گے، ہم تبلیغ کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو یہ نیت کر کے نا سارے آئے مسجد میں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا آؤ بھائی مدینے والو، آج جو مانگو گے وہی مل جائے گا، جو مانگو گے وہی مل جائے گا۔ تو سارے نا اور مجھے دیکھو ایسے کرنے لگے، اب زبان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، آئے تو نہر کی نیت سے تھے، آپ کہنے لگے کیا صلاح ہے، ایک دوسرے کو ایسے سے کر لیں۔ تو سب نے کہا دفع کرو نہر کو، جب جو مانگیں گے ملے گا تو جنت مانگ لو، نہر انہوں جاندہ کرو، روٹی دا لب بھی جانی نہر نہ ہوئی میں روٹی دا لب جانی جاندہ کرو نہر میں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو اب سننا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر للانصار، یا اللہ ان مدینے والوں کی بخشش کر دے، بلے ابناء الانصار، ان کی اولاد کی بھی بخشش کر دے، بلے ابناء الانصار، ان کے پوتوں کی بھی بخشش کر دے،
वले अज़वाज अल-अंसार, इनकी बीवियों को भी बख्शिश कर दे, वले जीरान अल-अंसार, जो उनके पड़ोस में रहे उसकी भी बख्शिश कर दे, वले मवाल अल-अंसार, इनके नौकरों की भी बख्शिश कर दे। अंदाजा लगाओ कितना बड़ा कारोबार कर गए। थोड़ी देर की मशक्कत आई, कहां चले गए। तो मेरे भाइयों, वो तिजारत करो जो अल्लाह उसके रसूल के दरबार में ऊंचा कर दे। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी की खजूर है, वो ऐसे है, ऐसे सीधी नहीं, ऐसे है, तो उसकी चंद शाखें मेरे घर में आती हैं, चंद उसके घर में। जब खजूर पक जाती है तो ऊपर से गिरती है, मेरे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, तो भाग के आता है, उनके मुंह से निकाल लेते। तो आप इससे कहें इतनी सख्ती ना किए करे। तो आपने उसको बुलाया, कहने लगे भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा खजूर मुझे दे दो, इसके बदले में जन्नत में खजूर मुझसे ले लो। वो था मुनाफिक, ऊपर से मुसलमान था। कहा या रसूल अल्लाह, ये खजूर मुझे बड़ी पसंद है, कोई और आप कहते ना वो तो मैं फौरन पेश कर देता, ये मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को बड़ी पसंद है, ये मैं नहीं दे सकता। चलिए, अब एक मालदार आदमी बैठा, देखो मालदार कैसे होते हैं, सिर्फ पैसा बुरा नहीं होता, पैसे का इस्तेमाल बुरा होता है। तो एक मालदार साहबी बैठे, अबू दाहदाह, ये बड़े जिम्मेदार थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको वो खजूर लेके दे दूं तो मेरे साथ वादा करते हैं आपको मुझे जन्नत में खजूर ले देंगे? कहने लगे हाँ तेरे साथ। अब ये तो पक्के साहबी, वो मुनाफिक उसके पीछे पहुंच गए। कहने लगे भाई खजूर का सौदा करो। और कहने लगा जा जा, मैंने अल्लाह के रसूल को नहीं बेची, तुम्हें कहां से बेचो, भाग जा। कहने लगे मुंह से जो तेरे निकलता है इसकी कीमत लगा दे, जो तेरे मुंह में आता है इसकी कीमत लगा दे। तो उसने ना जान छुड़ाने के लिए, उसको पता है जब मैं वहां इनकार किया है, यहां बेचा तो फिर तो मेरा पता चल जाएगा, तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। और बाग था 600 खजूरों का। अब 600 खजूरों का आपको पता नहीं चल सकता। हां अगर मैं यूं कहूं ना 600 कमरों का होटल था, फिर तुम कहोगे ओ इसलिए कि आपको होटल का पता है, हमें जिम्मेदारी का पता है। तुम्हारे 600 खजूरों पे कोई हो नहीं निकलेगा, 600 कमरों पर तुम्हारी हो निकलेगी। 600 खजूरों का पला हुआ बाग था। हां बहुत बड़ी दौलत थी, बहुत बड़ी दौलत। तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। तो अब इनकी सुनो, कहने लगे सौदे से फिरेगा तो नहीं? सुना, हमें घाटा खाने वाला ही फिरता है ना, नफा उठाने वाला तो कभी नहीं फिरता। तो देखने में तो घाटा हो रहा है अबू दाहदा को कि ये बाग दे रहे हैं और खजूर अपने लिए नहीं, वो भी किसी और को लेके देनी, तो फिरना तो इनको चाहिए। उसको कहने लगे सौदे से फिरेगा तो नहीं? कहने लगा क्यों, मैं क्यों फिरूंगा, मेरा कोई दिमाग खराब? कि चलो बाग तेरा, खजूर मेरी। सारा बाग दे दिया और वहां से आए, कहा या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर दिया है, मैंने ले लिया खजूर, आप दे दें पड़ोसी को। तो आपने कहा कितने में सौदा किया? आपका ख्याल था खजूर के बदले में खजूर या कोई और पैसे पूछे? कहा मैंने सारा बाग दे दिया, खजूर ले ली। सुभान। आपने कहा फिर हमारा सौदा भी कैंसल, अब एक नहीं, अब तेरे लिए मेरे रब ने जन्नत में खजूरों के बाग लगा दिए और हर बाग में महल बना दिए हैं। अब वो खजूर वाला सौदा कैंसल, खजूर के बदले नहीं। अब कम मिन अदकन रदाह वदारन फयाहा लअबी दाहदाहा, मैं देख रहा हूं मेरे रब ने तेरे लिए जन्नत में बाग लगा दिए और हर बाग में महल बना दिए। बाग में एक छोटा सा घर भी हुआ करता था उसकी देखभाल के लिए। तो ये जब सुना तो उनको पांव जमीन से उठ गए, वहां से दौड़ लगाई, सीधे अपने बाग, अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो गए, कहीं नीयत ना खराब हो जाए। कहने के दाहदा की मां, बच्चे बाग में थे, दाहदा की मां का जी का बाहर आ जाओ। क्यों? कहा हमने बाग दे दिया है अल्लाह उसका रसूल को और उसके बदले में जन्नत में बाग ले लिए। तो कहने लगी मरहबा रबहल बई रबहल बई, बड़ा खरा सौदा किया, बड़ा खरा सौदा किया, बड़ा खरा सौदा किया। तो भाइयों आप भी वो तिजारत करो, क्या आपकी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। आपके पास सारी दुनिया से लोग आते हैं, एक तो अपनी जबान की सच्चाई से, अपने अखलाक से उनको मुतासर करो तो वो आपसे असर लेकर जाएं।
اذان پر دکانیں بند کر دو، ساری دکانوں کو تالے لگا دو کہ آنے والی اکثریت تو بے نمازی ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں، ماشاءاللہ نیک لوگ بھی آتے ہیں، شریف لوگ بھی آتے ہیں، لیکن اکثر غافل آتے ہیں لوگ، تو اپنی دکانیں بند کر دو اور سارے کام ٹھپ، مسجد کی طرف چلو، تو یہ تمہاری ایک طاقتور دعوت بنے گی کہ دیکھو بھائی یہ تو مسجد کو جا رہے، تو مسجد کو جا رہے۔ اور آنے والوں سے، ہر آنے والے سے آخرت کی بات کرو، ایمان کی دعوت دو، سودا بھی بیچ دو، دعوت بھی دے دو، اور کچھ نہیں تو اتنا ہی کہہ دو بھائی نماز پڑھ لیا کرو، اتنا ہی کہہ دو نماز پڑھ لو، بھائی اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی، اتنا ہی اس کو کہہ دو، سودا بھی بیچو، بات بھی کرو۔ ایک ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ میرا ایک گاہک تھا کپڑے کا، وہ لے کے جاتا تھا گاؤں میں، 4 مہینے نہیں آیا، 4 مہینے کے بعد آیا تو داڑھی رکھی ہوئی۔ میں نے کہا تم کہاں تھے؟ کہا میں تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آؤں۔ وہ حالانکہ وہ تبلیغ کا بڑا مخالف تھا، کہتا تھا یہ وہابی ہیں۔ تو میں نے کہا تم کیسے چلے گئے؟ کہا تم مجھے جب بل بنا کے دیتے تو اس پر لکھتے تھے بھائی غلام رسول، جب بھی تمہارا بل میں لکھو تھا بھائی، تو میں جب بھی یہ پڑھتا بھائی تو میں کہتا دیکھو میں تو اس کو کچھ نہیں لگتا، یہ ریٹ بھی مناسب لگاتا ہے اور ساتھ بھائی لکھتا ہے، یہ کتنی محبت کا سلوک مجھ سے کرتا ہے۔ کہ یہ ایک جملہ مجھے ٹھوکا، میں آپ 4 مہینے لگا کے آیا ہوں۔ آپ کا میٹھا بول، اخلاق کا بول، کوئی عورت سودا لینے آ جائے نظر جھکی رہے، کبھی نظر نہ اٹھے، نظر جھکا کے سودا بیچیں اور چلتے، اس کو بھی جاتے جاتے کوئی ایمان کی آخرت کی بات کہہ دیں تو یہ بہت بڑی دعوت بنے گی۔ تو آپ کا دنیا کا سیزن بھی لگے گا، آخرت کا سیزن بھی لگے گا۔ ہوٹل والے اپنی ہوٹل میں باجماعت نماز کا انتظام کریں اور چھوٹے چھوٹے سپیکر لگا دیں ہر منزل میں، کمروں میں نہیں، باہر کے کسی ایک جگہ سپیکر لگاؤ جس میں اذان کی آواز سارے ہوٹل میں گونجے۔ وہ مہران ہوٹل میں تو میں نے دیکھا انہوں نے ماشاءاللہ مسجد کی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں نماز ہو رہی تھی، تو ہر کمرے میں قبلہ رخ کا نشان بنایا جائے، ہر کمرے میں قرآن شریف رکھا جائے، ہر کمرے میں جانماز 2-3 رکھیں، جتنے بیڈ ہیں اتنی جانمازیں رکھی جائیں، تاکہ اگر کوئی مستورات کے ساتھ ہے تو ان کی عورتیں اندر پڑھ لیں، جب وہ مسجد میں نہیں جاتا تو کم از کم کمرے میں پڑھ لے، اور تیر کے نشان کے ساتھ قرآن بھی ہو، جانماز بھی ہو۔ اور اگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، جیسے بھائی بڑے ہوٹل والوں نے مسجد بنا دی، تو کسی ایک منزل میں نا کوئی تھوڑا سا ایسے جگہ گھیر کر کور کر کے وہاں نماز کا مصلی بنا دیا جائے، اور وہاں ان دنوں میں خاص طور پہ سیزن کے دنوں میں نماز کے لیے کوئی امام رکھا جائے، وہ جو اذان بھی دے، نماز بھی پڑھائے، اور کسی وقت میں وہاں تعلیم ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ یہاں اگر غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو ملتی نہیں کوئی جگہ تو پھر ایسی سستی کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا کرو کہ اپنے ہوٹلوں میں نماز کی جگہ ان کو مہیا کر کے دو، تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ 5 وقت آپ کے یہاں اذان گونجے گی، کتنا اس کا فائدہ ہو، جتنے نماز پڑھیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ پھر جو لوگ یہاں آتے ہیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں، ان کے آپ کے پاس نام پتے لکھے ہوتے ہیں، تو جب آپ لوگ نکلو، بہت سے لوگ ماشاءاللہ تبلیغ والے بھی ہیں، ان کے ہوٹل بھی ہیں، وہ جب چلے کے لیے جاؤ اپنے سالانہ تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے پتے کے ساتھ ان کو جا کر ملو، تو وہ اس کا بڑا اچھا اثر لیتے، بڑا اچھا ان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح اپنے ہوٹلوں میں تھوڑی سی اس کی فضا بن جائے کہ آنے والے کو نماز کا ماحول ملے، تعلیم کا ماحول ملے، نماز کی آسانی سے جگہ ملے اور فضا ملے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کیا پتہ آپ کے اس رویے سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اور بھائی جب آپ کا سیزن ختم ہو جائے تو پھر آپ خود نکلو گے، 4 مہینے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، تاکہ یہ دونوں تجارتیں آپ کی ساتھ ساتھ چل سکیں۔ آپ کو سارا سال کی مصروفیت تو ہے نہیں نا پنجاب والوں کی طرح، سارا سال ایک سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے، پھر سردی کا تھوڑا سا سیزن ہوتا ہے، پھر وقفہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں سال کا رزق دے دیتا ہے۔ تو باقی وقت آپ اللہ کے راستے میں جاؤ اور 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، پھر مہینے کے 3 دن یہیں اپنے علاقے میں 3 دن کی جماعتیں بنا کے نکلتے رہو گے،
تو انشاءاللہ ہر آنے والا آپ سے اثر لے کے جائے گا۔ مالکوں کا بھی یہ ہو، آپ کا بھی یہ ہو، جو آپ کے ہوٹل میں کام کریں، دکان میں کام کریں، ان کو بھی نماز کے لیے تیار کرو۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں، اس کو اگر آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سیزن دونوں لحاظ سے کامیاب ہو جائے۔ تو دیکھو پہاڑی لوگ شریف ہوتے، آج سے 50 سال پہلے تو پورے علاقے میں کوئی داڑھی نہیں مڈاتا تھا، کوئی بے نمازی نہیں تھا، کوئی عورت بے پرد نہیں تھی، لیکن جہاں پکی سڑک پہنچ جائے اور بجلی پہنچ جائے اور ٹیلی ویژن پہنچ جائے، وہاں بے حیائی بھی خود بخود پہنچ جاتی۔ تو آج سے 50 سال پہلے کی نسل تو وہ بالکل ان پڑھ اور فقر تھا، لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی لوگ تھے۔ لیکن اب یہ سڑک بھی آ گئی، گانے بھی آ گئے، موسیقی بھی آ گئی، فلمیں بھی آ گئیں، تو وہ سارے سامان آ رہے ہیں جو پہاڑ کے حسن کو بھی خراب کر رہے ہیں اور پہاڑ کے اخلاق کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو صرف کمانے کے چکر میں نہ رہو، اپنی نسل کی حفاظت کو بھی سوچو کہ ہماری نسل شہر کے اثرات نہ لے، اور پنجاب سے جو برے اثرات یہاں آتے ہیں اس سے چونکہ سب سے زیادہ یہ اسٹیشن آباد، میں ناران بھی گیا، کاغان بھی گیا، ساری جگہیں پھری ہیں، لیکن جتنا رش یہاں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ابٹ آباد بھی گئے، سوات بھی گئے، کالام بھی گئے، جتنے پہاڑی اسٹیشن ہیں ان میں سب سے زیادہ رش مری میں ہوتا ہے، قریب ہونے کی وجہ سے، خوشگوار ہونے کی وجہ سے۔ تو اختلاط اثر انداز ہوتا ہے۔ اب اتنی عورتیں بے پردہ پھریں گی جب، تو تمہاری عورتیں بچیاں دیکھ کر بھی کہیں گے ہم کیوں پردہ کریں۔ جب اتنے آنے والے بے نمازی ہوں گے تو آپ بھی کہو گے چلو ہم نے بھی چھوڑ دی تو کیا حرج۔ تو اپنے ایمان کی وراثت کی حفاظت کرو کہ آپ کی نسل میں وہ صفات باقی رہیں جو آج سے 50 سال پہلے بزرگوں میں موجود تھیں۔ تو پھر آپ کا اللہ نے رزق کے اسباب تو پھیلا دیے، بہت زیادہ کر دیے ہیں، تو اس کے شکر میں یہ ہے کہ آنے والوں سے بھی توبہ کرو، ان کو بھی اللہ رسول کی بات سمجھاؤ، کیونکہ بہت دنیا یہاں غافل ہو کر آتی ہے اور غفلت ہی میں ڈوبنے کے لیے آتی ہے۔ حالانکہ ان ٹھنڈی ہواؤں میں تو اللہ کو زیادہ شکر ادا کرنا تھا کہ پنجاب میں آگ برس رہی ہے اور یہاں ٹھنڈی بہار کی ہوا چل رہی ہے، تو لوگ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ زیادہ آگے نافرمانی کرتے ہیں اور زیادہ باغی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ ان کو جگہ بھی دو، اپنا جائز ان سے اپنی تجارت بھی کرو، ان سے اپنا کرایہ بھی لو، اپنی چیز بھی بیچو، لیکن ان کے ساتھ یہ فکر کرو کہ آپ کے ہوٹل میں کوئی نافرمانی نہ کریں، کوئی ایسا گناہ نہ کر جائیں جس کی نحوست مستقل پڑتی رہے سارے در و دیوار پر اور سارے علاقے پر، کوئی ایسی آفت نہ آ جائے کہ سب کو بہا کے لے جائے۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو، اپنی نسل کو اس صفات پر باقی رکھنے کے لیے کوشش کرو کہ ہمارے پہاڑ کی سادگی اور فطرت اور اس کی مہمان نوازی اور اس کی محبت، یہ ساری چیزیں باقی رہیں، یہ وہ شہروں کی بے حیائی ادھر آ نہ جائے، کیونکہ جہاں یہ چیزیں جاتی ہیں وہاں یہ بربادی بھی آ جاتی۔ تو اللہ نے ایک بڑا خوبصورت ہمیں کام دیا تبلیغ کا، اس کو کرتے جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ وقت لگاؤ گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی، قابو میں آ جائیں گی۔ تو سارے بھائی اس کے لیے نیت بھی کرو اور ارادوں کا اظہار بھی کرو۔ كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو نے خود ہی ہمیں قرآن میں یہ دعا سکھائی کہ کہو انت مولانا۔ میرے مولا ہم نے تیری سکھائی ہوئی دعا کو تیرے امر پر تیرے در پر مانگا، اور یا اللہ بے شک ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، پر تو کہتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اور کوئی مولا اپنے غلاموں کو ضائع نہیں کرتا،
اے میرے مولا ہم تیرے غلام ہیں، تیرے فقیر ہیں، تیرے بندے، تیری بندیاں، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے نافرمانی کا۔ میرے مولا تیرے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کی امت پر نظر کرم کر دے۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھ گیا ہے وہ گناہ مسلسل ہو رہے ہیں، یا اللہ پر ان سے توبہ کی توفیق تیرے فضل سے ملے گی۔ یا اللہ تو سارے یا اللہ ان بھائی بہنوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے جن کی وجہ سے یا اللہ تیری ناراضگی آ رہی ہے، وہ گناہ ہمارے معاف کر دے۔ یا اللہ وہ نیک کام جس کی وجہ سے تو خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا باطل کے یا اللہ خونی پنجوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور دن رات میرے مالک کی سمت کا خون سستا ہو کے بہ رہا ہے، اپنے بھی مار رہے ہیں، غیر بھی مار رہے ہیں، اپنے بھی عزتیں لوٹ رہے ہیں، پرائی بھی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اپنوں میں بھی دھوکے دیے، غیروں نے بھی دھوکے دیے۔ ستم کا نشانہ میرے مولا تیرے محبوب کی امت ہی بن رہی ہے۔ میرے مالک تو ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو میرے مولا کالے کنویں سے نکالا، مصر کے تخت پر بٹھایا۔ وہی تو رب ہے میرے مولا جس نے ابراہیم خلیل کو دہکتی آگ پہ بچا کے دکھایا۔ میرے مولا وہی اللہ تو اللہ ہے جس نے تیز دار چھری کے نیچے سے اسماعیل معصوم کی گردن کو بچا کے دکھایا۔ میرے مالک تیری طاقت وہی ہے جس نے ڈنڈے کو سانپ بنا دیا، سانپ کو ڈنڈا بنا دیا۔ تو نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑے راستے دیے، منو سلوے اتارے بٹھا کے کھلایا، مچھلی کے پیٹ میں تو نے یونس علیہ السلام کو بچا کے دکھایا، مکڑی کے جالے سے تو نے میرے مولا اپنے محبوب کو غار ثور میں محفوظ کر کے دکھایا، بدر کے میدان میں فرشتے اتا کر تو نے باطل کی کھوپڑی کو توڑ کے دکھایا۔ میرے اللہ تیری طاقت لا زوال ہے، بے مثل ہے۔ میرے مولا وہ بندے اٹھ گئے جو تیری نصرت کو اتار لیا کرتے تھے، اب ہمارے پاس تو نہ کوئی ابو بکر جیسا ہے، نہ کوئی عمر جیسا ہے، نہ کوئی عثمان علی جیسا ہے، نہ ہمارے پاس خدیجہ جیسی مائیں ہیں، نہ فاطمہ جیسی بیٹیاں ہیں، نہ ام سلمہ جیسی مائیں ہیں، نہ زینب جیسی بیٹیاں ہیں، نہ خالد بن ولید جیسے سیف اللہ ہیں۔ یہی تیرے نافرمان حقیر بندے، حقیر بندیاں جو یا اللہ تیری نافرمانی کے گٹر میں گر گئے اور اپنے گناہوں اب سے اپنے وجود گندے کر لیے۔ اے میرے رب ہم پہ نظر کرم فرما، ساری دنیا نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہمیں ہلاک کرنے کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں میرے مولا، ہمیں مٹا دینے کے نظام مکمل ہو چکے ہیں میرے مولا۔ تو آخری آس ہے میرے مولا، وہ کشتی جس کے بعد بان پھٹ چکے ہوں، جس کے تختے اکھڑ چکے ہوں، جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہوں اور آگے موجیں تند و تیز طوفانی ہوں، میرے مولا کنارے پر پہنچنے کی اب کوئی شکل نہیں۔ ہاں تو وہی اللہ ہے میرے مولا جس نے یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کو کشتی بنا دیا تھا، کمرہ اور گھر بنا دیا تھا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے محبوب کی امت بیچ مجدار میں ہے، ان کے معصوم بچوں کی چیخیں ہیں میرے مولا، پتھر بھی پگھلتے ہیں پر آج کا سنگ دل فرعون نہیں پگھلتا۔ میرے مولا ان معصوم بیٹیوں کی فریادیں سن کر آسمان بھی اشک بار ہے، لیکن آج کے قارونوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اے ہر زمانے کے قارونوں کو پکڑنے والے اللہ، فرعونوں کو پکڑنے والے اللہ، نمرودوں کو پکڑنے والے اللہ، آج کے نمرود بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، آج کے فرعون بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، آج کے قارونوں نے تیرے محبوب کی امت کے معصوم بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے میرے مولا۔ اسی دیش میں میرے مولا کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں میرے آقا، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہے میرے آقا، وہ یا اللہ خالی ڈویاں چلا کر بچوں کو تسلیاں دیتی دیتی سلا دیتی ہیں، اور قارون میرے مولا سونے چاندی کے ٹائلٹ میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، ان کی ٹوٹیاں بھی سونے چاندی کی بن گئی ہیں میرے مولا۔ ہم تجھے دکھ نہ سنائیں تو کسے سنائیں؟ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کا نہ کبھی گلہ کیا، نہ کبھی ان پہ آس رکھی، نہ کبھی ان کے در پہ دستک دی، ہم نے ہمیشہ انہیں اپنے جیسا محتاج سمجھا، اپنے جیسا کمزور اور ضعیف سمجھا، اپنے جیسا فقیر اور سائل سمجھا۔ اللہ تیرے سامنے تو گلے کریں گے نا یا اللہ، تو ایک ہی تو رہ گیا ہے سننے والا، باقی تو سننے والا ہی کوئی نہیں میرے مولا۔ یا اللہ سننے والا کہانی کوئی نہیں ملتا جسے غم سنائیں، یا اللہ
کوئی کندھا نہیں ملتا جس پہ ماتھا سر رکھ کے روئیں آنسو بہائیں۔ میرے مولا ہر ایک نے آستین میں خنجر چھپایا ہوا ہے۔ اے میرے آقا ہم تجھے اپنا غم سنانا چاہتے ہیں، تجھے دکھڑے سنانا چاہتے ہیں۔ آئے ہائے تو سامنے ہوتا تو ہم تیرے پاؤں پڑتے میرے مولا، تجھ سے لپٹ چپک کے تجھے مناتے میرے مولا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میرے مولا جیسے بچہ ماں کے لپٹ کر منا لیتا ہے، ہم بھی تجھے لپٹ چپک کے منا لیتے، اور میرے مولا تو ہم سے دور ہے، شہرگ سے قریب ہے۔ ہم اب چشم ایمان کے ساتھ اس تصور سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے تیرے قدموں کو چھوا ہوا ہے اور ہم تیری منتیں کر رہے ہیں، تو مان جا یا اللہ۔ یہ دنیا والے ہمیں مٹانا چاہتے ہیں میرے مولا، ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں میرے مولا، ہماری نسل کو انہوں نے آوارہ کر دیا۔ تو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کیسے بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے میرے مولا، کپڑے مختصر ہو گئے، کیسے ہمارے نوجوان آوارہ ہو گئے میرے مولا، ان کی نظروں سے حیا اٹھ گیا، وہ بے باک ہو گئے۔ اے میرے رب، یہی نوجوان تھے جن کی پاک دامنی پر فرشتے رشک کرتے تھے، یہی وہ بیٹیاں تھیں میرے مولا جن کے حیا کو دیکھ کر فرشتوں کو حیا آتا تھا، یہی وہ بیٹیاں تھیں جن کے رونے نے فرشتوں کو رلایا تھا، جن کے ہائے نے آسمان سے قرآن اتروائے تھے۔ میرے رب، آج کا باطل چال چل گیا میرے مولا، اس نے ہماری نسل کو خرید لیا ہے، ہماری نسل بک گئی میرے مولا، موسیقی کے پر بک گئے میرے مولا، لذتوں پر فروخت ہو گئے میرے مولا، ہم گھر لٹتا دیکھ رہے ہیں اور ہائے بھی نہیں کر سکتے، چاروں طرف آگ کے شعلے ہیں، پانی کوئی نہیں بجھانے کو میرے آقا، تو آجا اس آگ کو بجھا دے، تو آجا، تیرے آنے سے اب یہ محفل آباد ہوگی، یہ باطل نظام تیرے آنے سے ٹوٹے گا میرے مولا۔ آج کا باطل خدائی کا دعوے دار بن کر ہمارا منہ چڑھاتا ہے، ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں کہتا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے۔ اے میرے رب، ہمیں یہ تانے نہ سنوا یا اللہ، اگرچہ ہم نافرمان صحیح، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، ہمارے بازار بددیانتی بے حیائی سے آباد ہو گئے، پر آج بھی ہم نے تجھے ہی رب مانا ہے یا اللہ، ہم تجھے ہی وحدہ لا شریک مانتے ہیں میرے مولا، ہم کسی کے آگے اپنی فریادیں لے کر نہیں جاتے میرے آقا۔ اللہ ہم تجھے آج منانا چاہتے ہیں میرے مولا، تو آ جانا یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، یہ پنچایت تجھے بلانے آئی ہے میرے مولا، میرے آقا، تو آ، تیرے آنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ہماری فریاد سن لے یا اللہ، ہماری کوئی نہیں سنتا میرے مولا۔ آج پردہ دار عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے میرے مولا، آج نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج دیانتدار افسر بے وقوف کہلاتا ہے میرے مولا، حلال کھانے والا بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حرام کھانے والے کو یا اللہ شاباش ملتی ہے، آج ناچنے والے معزز ہو گئے، محترم ہو گئے، نظریں جھکا کے چلنے والے یا اللہ بے قیمت ہو گئے میرے مولا۔ شیطان کا راج ہے اے اللہ، اے میرے رب، ہمیں یقین ہے تو یہ سارے گندے انڈے اٹھا کے پھینکے گا دریا میں، پر یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں دکھا دے میرے مولا، ہم نے تیرے دین کو اجڑے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں آبادی بھی دکھا، ہم نے اس امت کے بچوں کے نوحے سنے، معصوم بچوں کی فریادوں نے ہمارے سینے چھلنی کر دی میرے مولا، پر آج کا فرعون بڑا ہی تکڑا فرعون ہے میرے مولا۔ مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، ہمارے فرعونوں نے لاکھوں ذبح کر دیے میرے مولا۔ اے میرے آقا، او ہمارے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے حسن حسین کے اللہ، اے خدیجہ فاطمہ عائشہ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تجھے ان مقدس ہستیوں سے پیار کا واسطہ، جو تو ان سے محبت کرتا تھا، تجھے اس محبت کا واسطہ میرے مولا۔ ہم انہی کے پیچھے چلنے والے تھے، پر ہمیں شیطان بھٹکا کے لے گیا، ہم آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہم ان کی راہوں پر نہ چل سکے، پر ہمارے دل کی گہرائیوں میں آج بھی ان کی محبت ہے میرے مولا۔ ہم عمل کے مجرم بنے ہیں، ہم عقیدے کے مجرم نہیں ہیں میرے مولا، ہم نے آج بھی تجھے ہی رب مانا ہے، تیرے محبوب کو ہادی اکبر اور ہادی عالم مانا ہے یا اللہ۔ بھٹک گئے راہوں سے، دور جا پڑے، مغرب کی تہذیب نے ہمیں اندھا کر دیا،
مغرب کی موسیقی ہمیں بہا کے لے گئی، ہمارا قرآن ہماری موسیقی بنا دے، ہماری عورت کی آنکھیں کھول دے میرے مولا، اسے پردے میں عزت دکھا دے، ہمارے افسروں کو دیانتداری میں کامیابی دکھا دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے تاجروں مالداروں کو سخی بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے معاشرے میں دیانت کو زندہ کر دے، نمازیں زندہ کر دے، اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، میاں بیوی میں وفا اور محبت پیدا کر دے میرے مولا، غلط راہوں پہ چلنے والوں کو واپس بلا لے یا اللہ، انہیں توبہ کی توفیق دے یا اللہ، اور جو ازلی بدبخت ہیں ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے میرے مولا، دھرتی پاک کر دے میرے مولا، مسجدوں مراکز کی حفاظت فرما، دینی کاموں کی حفاظت فرما، خلوص سے چلنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما، اے میرے رب جتنا باطل نظام بنا چکا ہے ہمیں مٹانے کا، وہ تو ان کے خلاف الٹا کے ان کی گردن میں پھنسا دے میرے مولا۔ اللہ یہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے ان میں کسی کا تجھے آنسو پسند آیا تو سب کی سن لے میرے مولا، کسی سفید داڑھی کا گرا ہوا آنسو تجھے پسند آیا ہو، کسی سفید بال پر گرا ہوا آنسو تجھے اچھا لگا ہو، کسی نوجوان کا یا اللہ پاکیزہ آنکھ کا آنسو تجھے پسند آیا ہو، ساری امت کی بگڑی بنا دے میرے مولا، بے صبرے ہو گئے، اور یا اللہ بے صبرے ہوں تو ہمارا یا اللہ ہم بے بس اور عاجز ہیں کہ 200 سال سے یہ امت ذلت میں پڑی ہوئی نا یا اللہ، 2 دن 2 ماہ 2 سال کی بات نہیں ہے، 2 صدیاں گزر گئی ہیں میرے مولا، یا اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو ہمیشہ اچھوں پہ راضی ہوتا رہا، اس دفعہ نکموں پہ راضی ہو جا یا اللہ، تو نے ہمیشہ تقوی والوں کی مدد کی، اس دفعہ ہم نکموں کی مدد کر دے میرے مولا، اس مجمع کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے، جو ہمارے دنیا سے اٹھ گئے ایمان پر ان کی قبریں جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، جو ہم راستے میں ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے دے میرے مولا۔ اس سیزن میں مری میں جتنے بھی لوگ برے ارادے لے کر آتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، انہیں ٹھنڈی ہواؤں سے شکر گزار بننے کی توفیق دے میرے مولا، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ان بھائی بہنوں کو بھی معاف کر دے جو یہاں غلط ارادے لے کر آتے ہیں۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں تو ہمیں یا اللہ پیغام دے رہی کہ ہم تیرے سامنے سر جھکاتے، یہ سرسبز پہاڑ تو ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تیرے آگے لمبے لمبے سجدے کرتے، پر میرے مولا ہم باغی ہو گئے، نافرمان ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئیں، اے میرے رب بس تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، جو اچھے آئے انہیں بھی معاف کر، جو برے آئے انہیں بھی نیک بنا کے معاف کر، ان ہوٹل والوں کے ہوٹلوں کو خیر کا ذریعہ بنا دے، ان بازاروں کو خیر کا ذریعہ بنا دے، یہاں میرے مولا یہاں کے رہنے والوں کو ایسی محنت کرنے والا بنا دے کہ باہر سے آنے والے یہاں آ کر توبہ کر کے جائیں، تجھے راضی کر کے جائیں، کہ اللہ ہمارا آنا بھی قبول کر لے، یہ سارا ہمارا بیٹھنا سننا قبول کر لے، جنہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا ان کی سن لے، ان کے دلوں میں بڑی فریادیں پنپ رہی ہیں، بڑے دکھڑے اندر میں سمائے ہوئے ہیں میرے آقا، آجا مرہم لے کے آجا، ہمیں سارا جہان زخمی کرنے کو ہے اور اوپر نمک چھڑکنے والے ہیں، پھمبے رکھنے والا کوئی نہیں میرے مولا، تو آجا، تو آجا، آجا ہمارے مرہم کو زخم رکھ دے، ہمارے لیے پھمبے لے کے آجا میرے مولا، ہم برباد ہو گئے میرے آقا، تجھے راضی کرنا ہے تو راضی ہو جا، جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے وہ ہماری رضا بنا دے، ہمارے لیے دل پسند کر دے ان کو، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے ہمیں نفرت دے دے میرے مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ